بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ اور اپنی محبوب چیزیں خرچ کیا کرو. اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنا آدمی کے کمال درجے کے نیکی پر فائز ہونے کی علامت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی خصوصیتوں کو بیان کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جو مکہ کی سرزمین میں کعبۃ اللہ کی شکل میں بسایا گیا، یہ بڑا بابرکت گھر ہے اور سارے دنیا جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان. اس گھر میں بہت ساری اللہ کی اہم نشانیاں ہیں. اسی گھر میں مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے. زمزم کا کنواں بھی اسی کعبہ کے اندر ہے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. صفا مروہ بھی یہیں پر ہے جو سیدنا حاجرہ کے اپنے بیٹے کے بھوک کو مٹانے کی تڑپ میں دوڑنے کا واقعہ اس سے متعلق ہے. اور حتیم کعبہ بھی اسی سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو ایسا مقدس بنایا ہے کہ جو آدمی بھی وہاں پر داخل ہوتا ہے وہ امن پا جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی کے پاس مکہ تک سفر کر کر پہنچنے کے اخراجات ہو اور جب تک وہ حج کر کر واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کے بیوی بچوں کے اور اس کے گھر والوں کے گزر بسر کا بھی انتظام ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے. اب وہ آدمی فوری حج کرے. ہاں اگر عورت ہو تو عورت کے ساتھ میں مکہ تک جانے کے لیے محرم بھی ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر کیے ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیت کو بیان کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے اور نیکی کے جتنی باتیں ہیں اس کو خود بھی اختیار کرے اور گناہوں کی جتنی باتیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کافروں اور منافقوں سے دلی دوستی نہیں رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ منافقین اور کفار سے دلی تعلق نہ رکھو کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے انتظار میں رہتے ہیں. ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپا ہوا ہے وہ ان کی کھلم کھلا باتوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کافر اور منافق چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانیاں ہوں،
یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا مسلمانوں کے لیے کوئی بری خبر ہوتی ہے تو یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. آج کل میڈیا کے چینلوں کو دیکھ لو کہ جب مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو ان کمبختوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کے لیے کوئی بری خبر ہوتی ہے تو پھر وہ بغلے بجانا شروع کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی جنگوں کا ذکر کیا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جس میں جنگ بدر کا، جنگ احد کا اور جنگ حمراء الاسد کا تذکرہ. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر جو سن 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر لڑی گئی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی جنگ بتایا تھا. اسی طریقے سے جنگ احد کا بھی تذکرہ ہے جو جبل احد کے دامن میں لڑی گئی، جس میں اول مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر تھوڑی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اور 70 صحابہ کرام، جن میں اللہ کے نبی کے چہیتے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، شہید ہو گئے. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ فرمایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے راز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بسر کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اخیر میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو اور مصیبتوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کرو اور بہادری کا مظاہرہ کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسلام کے لیے، اسلام کے سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. چوتھے پارے میں سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ آج اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دبا دیے، حالانکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے اور ان کے حقوق کے تذکرے میں پوری ایک سورت سورہ نساء کی نازل فرما دی، جو 1.5 پارے کی لگ بھگ سورت ہے، جبکہ قرآن میں کہیں بھی سورہ رجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں. اسلام میں عورتوں کے نام سے قرآن مجید میں سورت ہے. یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا کتنا اہتمام کیا گیا. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور فرمایا: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. کہ اگر کوئی بچہ بچپن میں یتیم ہو جائے تو پھر یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھانا چاہیے، اور یتیموں کے اچھے مال کو ردی مال سے بدلنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے بڑھ کر 4 تک نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دی، اور اللہ نے کہا: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ تم کو جو بھی عورتیں، جو بھی بچیاں پسند ہو، 3 2 4 نکاح کر سکتے ہو، مگر 1 سے بڑھ کر 4 تک نکاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں شرط رکھی. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو. دوسری یہ ہے کہ پالنے کے لیے اسباب بھی ہو. تیسری یہ ہے کہ آدمی ساری بیویوں کے بیچ میں انصاف بھی کر سکے.
اگر آدمی اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل کو بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے کو بیان کیا، وہیں عورتوں اور بچوں کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی الگ الگ حصے بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ان پر کوئی احسان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کا اپنا حق ہے جو وہ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے شوہر کے ترکے میں سے پاتی ہے، حاصل کرتی۔ چوتھے پارے کے بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کو بیان کیا کہ کن رشتوں سے، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ 3 قسم کے بنیادی رشتے اللہ نے بیان کیے، ایک ہے نسبی رشتہ یعنی خونی رشتے، اور دوسرے ہے رضاعی رشتہ یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ رشتے، اور تیسرے ہے مصاہرت یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو خسر اپنی بہو سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اگر بیٹی کا انتقال ہو جائے تو ساس اپنے داماد سے کبھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ رشتے سسرالی رشتے داریاں ہیں۔ تو یہ چوتھے پارے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔